بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. برادران عزیز، کل کی گفتگو جو تمہیدی حیثیت رکھتی تھی، اس میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مدرسہ حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن حکیم، اور اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن کربلا کا مصدق ہے، اور کربلا قرآن کی محافظ۔ اس بات کی طرف اور ایک حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ قرآن اور حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے درمیان اسم اور مسمى کا رشتہ ہے۔ قرآن کے من جملہ شؤون اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور کم از کم اس وقت زمان مکان کے موجودہ جو شرائط ہیں، ہم جس زمان و مکان میں سانس لے رہے ہیں، ہمارا افق نظر جہاں تک ہے، ہم جتنے ابعاد وجود کو اب تک دریافت کر سکے ہیں، وہ ابعاد ڈائمینشن ناکافی ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے۔ اور کل قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حکیم کے کسی ایک حرف
کے متعلق بھی یہ دعویٰ کوئی مفسر نہیں کر سکتا کہ جو تفسیر اس نے لکھ دی وہ حرف آخر ہے. جب تک قرآن حکیم کا مصداق حقیقی و خارجی پردہ غیب میں ہے، جب تک اس کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھتی، قرآن کے معانی کیسے کل کے کل منتشر ہو سکتے ہیں؟ میرے سامنے بھی مشکل یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حشر کی 3 آیتیں جو اس سورہ کی اختتامی آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن مجھے قطعاً یہ یقین ہے کہ تفسیر تو کیا ان آیتوں کے ترجمے کو بھی غالباً ان 10 مجلسوں میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ کوئی آسان کام تھوڑی. بعض تراجم نظر سے گزرے جس میں مترجمین نے فخر اور ناز کا اظہار کیا ہے کہ مدت سے آرزو تھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کروں، اور الحمدللہ 3-3.5 مہینے کے عرصے میں ترجمہ مکمل کر دیا اور 2 مہینے میں چھپ بھی گیا اور سال کے اندر وہ گویا سامنے بھی آ گیا. لیکن اب اگر قرآن مجید کے آیات اور ان کے تراجم کو سامنے رکھ کر واقعی علمی اور تنقیدی بصیرت کو کام میں لایا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ترجمہ کس پائے گا. نعوذ باللہ خاتم الذہن، یہ قرآن مجید ہے، عربی زبان کا کوئی ناول تھوڑی، یہ کوئی معمولی داستان اور قصے کی کتاب تو ہے نہیں. کس نے آپ سے خواہش کی تھی کہ آپ عنایت ترجمہ فرمائیے، عنایت التفات فرمائیں اور اس کتاب کا ترجمہ کریں؟ قرآن مجید توجہ چاہتا ہے اور مکمل توجہ. ابھی معاصر مثال دے رہا ہوں، رہبر انقلاب اسلامی، بانی جمہوری اسلامی آیت اللہ العظمی خمینی پابکرہ نے انقلاب کے بعد تفسیر سورہ حمد ارشاد فرمانا شروع کی، اور وہ ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہوتی تھی اور کتابی شکل میں بھی شائع ہو کر آ گئی ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ تفسیر سورہ حمد ہے، مگر متعدد دروس اور متعدد نشستوں اور متوالی ایام میں لگاتار درس کہا مختلف نشستوں میں، مگر پورے سورے کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی. اور نہ صرف یہ کہ مکمل سورے کی تفسیر مکمل نہ ہو پائی، بلکہ صرف ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پائی. یہ معاصر مثال دے رہا ہوں، یہ قریب کی مثال ہے. جس کا بھی چاہے تفسیر کا مطالعہ کر لے، موجود ہے، اویلیبل ہے. بحث یہاں تک پہنچ کر رہ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بسم جار و مجرور متعلق کس سے ہے، یہ ایک بحث. لفظ اسم کے معنی کیا ہیں، یہ دوسری بحث. اور تیسری بحث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ آخر میں جو الرحمن اور الرحیم ہے، یہ صفت اللہ کی ہے یا اسم کی. اور یہاں پر
جا کر تفسیر رک گئی، سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ ایک غیر معصوم کی شان تفسیر ہے، معاصر مثال ہے۔ اب اگر تاریخ میں یہ کوئی لکھے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ ملے کہ مولائے کائنات نے ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آؤ، اور بعد نماز عشاء تفسیر بسم اللہ بیان کرنا شروع کی، سفیدی سحر نمودار ہو گئی اور تفسیر بسم اللہ بائے بسم اللہ سے متجاوز ہو کر سین تک نہ پہنچ سکی۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک معاصر مثال پیش کر رہا ہوں، 2 مواقع ایسے آئے ہیں جو نہ جانے کتنے مواقع آئے ہوں گے، لیکن 2 مواقع ابن عباس کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نماز عشاء کے بعد توجہ فرمائی اور کہا ابن عباس بسم اللہ کے معنی جانتے ہو؟ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اللہ کا رسول اور اس کا وکیل ہے کہتا اچھا آؤ تو پھر میں بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ جناب ابن عباس نے نقل فرمایا کہ شب بھر تفسیر بیان کرتے رہے مگر تفسیر بائے بسم اللہ مکمل نہ ہو سکی، 12 سنایا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح توجہ فرمائی اور کہا ابن عباس کلمہ الحمد کے شروع میں جو الف و لام ہے الف، اس کے معنی معلوم ہے؟ اور ابن عباس ناقل ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نصف شب تک صرف الف و لام کے معنی بیان کرتے رہے اور مکمل نہ ہو پائے۔ تو قرآن حکیم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے معنی یوں ہی مکمل ہو جائیں۔ نہ صرف مطالعے سے بات بنتی ہے، نہ صرف سماعت سے، اپنے سر وجود کو حقیقت قرآن سے وابستہ کرنا پڑتا ہے، اپنے ذہن و ضمیر کو قرآن سے وابستہ کرنا پڑتا ہے۔ لغت کی کتابوں سے بات نہیں بنتی، ذہن و ضمیر کو وابستہ کرنا پڑتا ہے۔ تشریف نائک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھا ہوتا کہ امام ابا قضائی نے تشریف لاتے، عالم دین ہے، تشریف لائیں ایک تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک صرف وجود کو، اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو، اپنے قلب کو وابستہ قرآن انسان نہ کرے گا، یہ معاہدہ نہیں کر رہا ہوں، معاہدہ کرنا میرا منظر نہیں ہے۔ جو خود محتاج معاہدہ ہو وہ دوسروں کو کیا معاہدہ کرے؟ مجھے اپنی حقیقت معلوم، لیکن یہ ایک لازمی تقاضا ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے ساتھ وجودی ارتباط چاہیے، جس کو لفظوں کی سطح پہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا استمسکوا بالقرآن، قرآن سے باتیں کرو، قرآن سے باتیں کرو، اپنے نطق کو یا اپنی منطق کو وابستہ قرآن کرو۔ اس فقرے میں یہ بھی بتا دیا کہ قرآن میں نطق بھی ہے،
قرآن کو سامع کو جامع نہیں سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام مطالب آپ کے ذہن میں اگر ہیں تو پھر گفتگو آگے بڑھائی جائے اس منزل سے کہ جہاں کل درمیان میں چھوڑی گئی تھی. موضوع ہمارا ہے کہ اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کی تجلیاں سیرت معصوم میں. اس عنوان میں فی الوقت جس لفظ کو کلیدی حیثیت دینا چاہتا ہوں وہ ہے تجلی. یہ پوری کائنات اپنے وجود کے حوالے سے دلیل ہے وجود باری تعالیٰ کا. اس میں کوئی شک تو نہیں. اس کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کے وجود کا پتہ ملتا ہے, یقین حاصل ہوتا ہے, علم یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں یہ کائنات ہے تو کوئی خالق کائنات بھی ہے. اس اعتبار سے کہ یہ کل کی کل یعنی ما سے اللہ جتنے موجودات ہیں یہ سب مخلوقات الہیہ ہیں, خدا کی مخلوق ہے, اور اس لیے یہ اپنے وجود کے حوالے سے اسمیت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ پوری کائنات اسم اللہ ہے. یہ پوری کائنات اسم اللہ. اب ذرا سا دیکھیے یہ بحث یہاں سے شروع کیوں کی میں نے, اس کا ایک سبب ہے. انسان کی فطرت یہ ہے, اور اگر باہوش باعلم باذرف ہے انسان تو یہ فطرت ظاہر نہیں ہوتی, ورنہ عام طور پر کم علمی, نادانی یا شرح صدر نہ ہونے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریف کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے, دوسرے کا وقت بیان کیا جائے تو بڑا تأمل ہوتا ہے. آپ انسان ہیں, ارے آپ خود مظہر ہے, آپ کی ہستی دلیل ہے وجود باری تعالیٰ پر. ہر ریت کا ذرہ ذات باری پر ایک وجود ہے. ہر لمحہ امکان, ہر لمحہ ممکن ذات باری تعالیٰ پر ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو آپ ریت کے ذرے سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں. آپ بھی ہما و شما آپ بھی ذات باری تعالیٰ پر ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. خوش ہو گئے, آپ کا نام لیا, خوش ہو گئے. آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں شک پیدا نہیں ہوا, شبہ پیدا نہیں ہوا, کوئی آپ نے سوء ادب کا خیال نہیں کیا. کہاں ذات باری تعالیٰ, کہاں ہم بھلا ذات باری تعالیٰ پر دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم میں کوئی مظہریت ہے, مجھ میں کوئی تجلی ہے نہیں. جب تک ہم کہتے رہے آپ کا وجود حضور ذات باری تعالیٰ پر دلیل کی حیثیت رکھتا ہے, دین قبول کرتا رہا. ادھر ہم نے کسی نبی یا ولی کا حوالہ دیا, آپ شرک فرما رہے ہیں. یہ پوری کائنات یہ اسمیت کی صفت رکھتی ہے. اس میں باری تعالیٰ, ہر ذرہ اس میں باری تعالیٰ, انسان اس میں باری تعالیٰ, آپ بھی اس میں باری تعالیٰ, ہم سب اسماء وجودیاں اپنی اپنی سطح وجود پر. اور یہ جو الفاظ ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, یہ اسماء لفظیہ ہیں. لیکن قبل اس کے لیے بحث اور آگے بڑھے. ایک مسئلہ جو کل چھیڑا تھا لیکن آگے نہ بڑھا سکا, اسم اور مسمى میں رشتہ کیسا ہے.
عینیت کا ہے یا غیریت کا؟ اسم عین مسمى ہے یا اسم غیر مسمى ہے؟ سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہے واقعی ذرا دشوار. حالانکہ اسماء لفظیہ کے حوالے سے اگر صرف گفتگو ہو تو اسم کوئی لفظ ہوتا ہے، لفظ کی تعریف، لفظ کی تشکیل، لفظ کی تخلیق، لفظ کی نمود، لفظ کا وجود، نقطوں سے عبارت، آواز سے عبارت، کشش خط سے عبارت. مثلا اسم الف سین میم جب تین حرف ملیں گے تو لفظ اسم وجود میں آئے گا جو معنی اسم کا اسم ہے، جو مفہوم اسم کا اسم ہے، خود ایک لفظ ہے. لیکن یہ جو ہے اس کا وجود ہے الف سین اور میم سے، اور اس کے مفہوم میں کیا ہے؟ یا یہ آسمان، سما، سین میم الف، حمزہ سما. یہ سما جو ہے سین میم الف اور حمزے سے تشکیل پا کر ایک لفظ بنا. یہ لفظ الگ، یہ ہے اسم، یہ ہے لفظ جو دلالت کرتا ہے اس وجود خارجی پر جسے ہم سما کہہ رہے ہیں. وہ سما سین میم الف حمزے سے نہیں بنا ہے. سما ایک فضائے بسیط ہے، سما ایک فضائے بسیط ہے. زمین زمین یہ نون زمین کاغذ پہ لکھ دیا، چار حرف سے مل کے لفظ بنا. یہ وجود لفظ کا وجود، اس میں زمین کا وجود زمین یہ نون سے عبارت ہے. خود زمین اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ اسم کی مستقل حیثیت، مسمى کی مستقل حیثیت. اسم الگ اور مسمى الگ ہے، مگر جب رشتہ قائم ہو جائے، جب تسمیہ درکار ہو، جب وضع درمیان میں آ جائے، جب مقرر کر دیا جائے کہ اس لفظ سے یہ مفہوم مراد لیا جائے گا، اس وجود کو اس لفظ سے پہچانا جائے گا، اب غیریت مٹ جائے گی اور عینیت کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی. اور سمجھا؟ تو یہاں بحث استقلال اسم اور استحلاق اسم کی ہے کہ کیا اسم ذات مسمى سے مستقل رہتا ہے یا ذات مسمى میں فنا ہو جاتا ہے. ذرا سی مشکل بحث ہے، لیکن ابھی اس کے بعد میں عادی ہوں کہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محترم سامعین کے لیے بھی مشکلات پیدا کر لیتا ہوں. عینیت کی صورت اسم اور مسمى میں پیدا ہوگی لیکن مکمل عینیت نہیں. پھر بھی یہ بات ضرور رہے گی کہ مسمى تک پہنچنے کے لیے بغیر اس اسم کے مسمى تک پہنچا بھی نہیں جا سکتا. کسی شخص کا کوئی نام رکھ دیا آپ نے، اب جب اس شخص تک پہنچنا ہوگا تو اس نام کا سہارا لینا پڑے گا. اس زمان و مکان میں جینے کی مجبوری یہ ہے کہ ہم معانی کو الفاظ کے حوالے سے پہچاننے پر مجبور ہیں. ہماری منطق میں سب سے پہلے مباحث الفاظ آتے ہیں، لفظوں سے بحث ہوتی ہے، معانی کے بعد میں. حالانکہ منطقیہ لاجک میں معانی مقصود ہیں، الفاظ مقصود نہیں ہیں، مگر چونکہ ذہن انسانی لفظ کے حوالے سے معنی تک پہنچنے کا عادی ہو گیا ہے، اس لیے
ریاضت فکر کاش اس درجے تک پہنچ جائے جہاں لفظ کے بغیر معانی کو ذہن انسانی قبول کرنے لگے. اس کے لیے ریاضت چاہیے, اس کے لیے ریاضت درکار ہے. ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے, لیکن بہرحال اس نشأہ وجود میں یہاں جہاں ہم ہیں اس وقت اس دنیا میں, ان شرائط کے بیچ میں اسماء کی بہت اہمیت ہے, اور بعض اسماء میں جملہ ان دلائل کے کہ اسم غیر مسمى ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب ارشاد گرامی بھی ہے, فرماتے ہیں کہ من عبد الاسم دون المسمى فقد کفر. جس نے اسم کی عبادت کی مسمى کو نظر انداز کر کے بس وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. جس نے اسم کی عبادت کی مسمى کو نظر انداز کر کے, صاحب اسم کو نظر انداز کر کے, صاحب نام کو, ذات کو نظر انداز کر کے صرف نام کی عبادت کی تو بس یہی کفر ہے. اب ذرا دیکھیے, مسلمان اپنے اپنے ذہنوں کا جائزہ لیں, اپنے وظائف کا جائزہ لیں. مسلسل زبان پر اللہ 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہنے کے دوران اگر صرف لفظ ہی مقصود رہ گیا تو عبادت کس نتیجے تک پہنچے گی؟ کہاں پہنچے گی یہ عبادت؟ کر رہے ہیں مسلسل, ذکر میں مشغول ہیں, مگر اس ذکر میں اگر ذات اوجھل ہو گئی تو یہی ذکر جو عین ایمان ہے عین کفر ہو گیا. لیکن مسمى کی عبادت کے لیے اچھا اگر اسم اتنا ہی خطرناک ہے کہ اس کا درکار ہونا, درمیان میں ہونا باعث کفر بھی ہو سکتا ہے تو اسم کو ترک کر دیجیے. اب کیا کیجیے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عجیب صراط مستقیم ہے, بار سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم. نہ اسم کو ترک کر سکتے ہو نہ اس کے ساتھ شرک کر سکتے ہو. یہ مباحث ہیں ادرے آسان بھی ہیں, سنگین بھی ہیں. توجہ آپ کی اگر مطالب پر ہے تو آسان, اور طبیعت مستعد نہیں ہے قبول مطالب کے لیے تو مشکل. اتنی سی بات. اس کو مسمى میں مغایرت ہے اس لیے کہ مسمى ممکن ہے ایک ذات ہو اور نام ایک سے زیادہ ہو. اور یہ مشاہدے میں ہے, شخص ایک ہے, اس کا ایک اصلی نام, ایک عرفیت, خدا نہ خواستہ شاعری کرنے لگا تو تخلص, اخبارات میں فقاہیہ کالم لکھنے لگا تو ایک اور فردی نام, اس میں مستعار. اور جب اس دنیا سے گزر گئے تو تحقیق کر کے بتایا گیا کہ اتنے مختلف ناموں سے کتابیں چھپی. یہ دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر ہم جہاں جس مقام گفتگو میں ہیں خود ذات باری تعالیٰ ایک ہے یا متعدد, سوال ہی محمد ہے. فرزندان توحید کے آگے ذات باری تعالیٰ ایک ہے, اور وہ بھی ایسی ہے کہ جس کے لیے وحدت عددی کا تصور بھی نہیں, ایک ایسی کہ جسے ایک بھی نہیں کہہ سکتے. اپنی اردو زبان میں آپ کیسے اس مفہوم کو ظاہر کریں گے؟ حدیث میں ہے اور فلسفے میں دونوں جگہ, دین شریعت اور حکمت و فلسفہ دونوں نے کہا ذات باری تعالیٰ واحد ہے
مگر اس کی وحدت غیر عددی ہے، یعنی اس کی وننس نومیریکل نہیں ہے، نمبر سے کوئی تعلق ہے۔ اب ہماری ریاضیات اور ہماری عقل اسی میں الجھ کر رہ گئی کہ عددی وحدت کیا ہوتی ہے، غیر عددی وحدت کیا ہوتی ہے۔ آسانی سے بس اتنا سمجھ لیجیے، وہ ایسا ایک ہے کہ اسے ریاضی کے مفہوم میں ایک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن نام کتنے ہیں اس کے۔ اب یہ بھی تو قابل بحث بات ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 99 اسماء الحسنی ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام 99 ہیں، اور 2 روایتیں ہیں، دونوں مدرسوں اور مکاتب فکر میں یہ روایتیں ہیں، 99 نام ہیں۔ اب یہ تمہید کی گفتگو ضروری ہے تاکہ آئندہ مطالب اس پر مبنی ہوں، لیکن 99 میں منحصر بھی نہیں۔ دعائے جوسن کبیر پڑھیے، کتنے نام ہیں اس میں؟ 1001 نام، اور اس کے بعد اصول کافی میں کتاب التوحید میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت۔ کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 4000 اسماء، ایک روایت میں 99، ایک روایت میں 1001، ایک روایت میں 4000، ایک روایت میں جو معصوم سے منقول ہے یہ کہ اللہ کے نام احصاء نہیں کیے جا سکتے۔ سب مشکلات پیدا ہوئے، یہ نام کا تعین کیسے کیا جائے؟ لیکن یہ بحث بھی یاد رہے، جتنے بھی اسماء ہیں ان میں صرف ایک نام ایسا ہے جسے اسم ذات کہا جاتا ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ، اسم جلالت۔ اور لفظ رحمان کے متعلق بھی ایک بحث ہے، گزارش کروں گا۔ اس کے علاوہ جتنے اسماء ہیں، جتنے نام ہیں، وہ اللہ کی صفتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کتنی ہیں صفتیں اللہ کی؟ کتنی صفتیں ہیں؟ بچپن سے دینیات جو پڑھی ہم نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے صفات ثبوتیہ 7 ہیں، وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی وہ بھی 7 ہیں۔ وہ صفات ثبوتیہ ہیں جو پائی جاتی ہیں، وہ صفات سلبیہ ہیں جو نہیں پائی جاتی، یہ ہے۔ تو حکماء، فلاسفہ اور متکلمین یعنی علم کلام سے بحث کرنے والے، علم کلام وہ علم ہے جو اصول دین سے بحث کرتا ہے، یہ سب باتیں کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پرانے سامعین پر گراں گزرتے ہوں گے یہ جملے۔ لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے ادیب جن کی تصنیف یونیورسٹی میں نصاب میں داخل ہے، ان کا ایک مقالہ شائع ہوا، اور اس مقالے میں انہوں نے علم کلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ علم کلام یعنی وہ علم جو زبان و بیان سے بحث کرتا ہے، کلام کو کلام سے جوڑ دیا، گویا وہ مجموعہ کلام سے تنقید کرنے کا علم ہے۔ یہ چھپا ہوا مقالہ ہے، اس لیے نوجوانوں کے لیے یہ جملے تشریحی گزارش کرنے پڑتے ہیں کہ جناب والا علم کلام وہ علم ہے جو عقلی اصولوں پر اپنے اعتقادات کو پیش کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو علم کلام سے بحث کرنے والوں نے کہا کہ جتنے بھی گوناگوں صفات ہیں عالم کثرت میں گوناگوں ہیں، لا تعد ولا تحصى، نہیں گنا جا سکتا، نہیں شمار کیا جا سکتا، مگر یہ سب کے سب صفات انہی 7 بنیادی صفتوں کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، ان 7 صفات کی طرف۔ اور پھر یہ 7 صفتیں صرف 2 صفتوں میں آ کر سلٹ کے آ جاتی ہیں، اور وہ 2 صفتیں ہیں حیات
وہ دو صفتیں علم اور قدرت، علم اور قدرت، اور یہ دو صفتیں بھی سمٹ کر ایک میں آ جاتی ہے، اور وہ ہے حیات۔ حیات وہ صفت ہے جو عبارت ہے حس اور حرکت پر قدرت سے۔ بس اتنی تنظیم یہاں تک ذہن میں رہے، اور اس کے بعد جب اتنے اسماء ہیں تو اب بحث کس نحو پر آگے بڑھے؟ ہمیں اسماء کے معانی جو لغت میں ہیں وہ بھی دریافت کرنے پڑیں گے، جو اس کا عرفانی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ مفہوم ہے وہ بھی دریافت کرنا پڑے گا، اور بحیثیت ایک مومن کے اسم الہی کہ صرف لغوی معنی دریافت کر لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ قلب و ضمیر پر اس مفہوم کی تجلی نہ ہو۔ تخلقوا باخلاق اللہ کی منزل میں نہ آئے، اور یہ سب آسان ہے اپنے اپنے سطح وجود پر۔ تو ایک ایک اسم کے معنی لغت میں کیا ہے اور پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے آج مثال کے طور پر یہ جو اس قدر سنگین تمہید عرض کی، اس سنگینی کو دور کرنے کے لیے اور حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے ایک مثال دوں، بلا ترتیب مثال دے رہا ہوں کہ اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے محیی۔ محیی هو المحیی هو الممیت، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی توجہ برقرار رہے میرے سامنے، وقت کی محدودیت بھی ہے۔ محیی زندگی عطا کرنے والا۔ عام معاشرے انسانی میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات مظہر صفات و اسماء الہیہ ہے، مگر اس میں مراتب ہیں، مراتب ہیں، دو مراتب ہے یہ کائنات مظہریت کے حوالے سے۔ پوری کائنات مظہر وجود خدا، پوری کائنات مظہر صفات خدا، مگر اس میں درجات ہیں، اس میں مراتب ہیں۔ ذرہ صحرا بھی ایک گولا مظہریت رکھتا ہے، شجر کوہ طور بھی ایک گولا مظہریت رکھتا ہے، اور شجر طور سے آواز کو سننے والا انسان اور بشر وہ بھی مظہریت رکھتا ہے، مگر سب کا رتبہ الگ الگ ہے۔ ذرے کا رتبہ الگ، شجر کا رتبہ الگ، انسان کا رتبہ الگ۔ انسانی معاشرے میں طبیب، ڈاکٹر اور حکیم، طبیب جو مرض کی تشخیص کرتے ہیں، مریض کا علاج کرتے ہیں، عرفاء نے کہا توجہ برقرار رہے، مشکلات پیدا ہوں گی، سوالات کرنے سے جھجکیے گا نہیں، مجلس کے بعد ٹیلی فون پر یا یہیں گفتگو سے میں گریز نہیں کرتا۔ عرفاء اور حکماء نے کہا کہ طبیب کا وجود معاشرے انسانی میں اس میں مبارک محیی کا مظہر ہے، اور صرف طبیب نہیں، طبیب کے ساتھ معلم بھی۔ معلم علم دیتا ہے، طبیب صحت جسمانی، طبیب بدن انسانی اور بدن مادی کے حوالے سے محیی، حیات دینے والا، حیات روح علم سے وابستہ ہے، اس لیے علم دینے والا بھی معلم بھی محیی، اس میں مبارک محیی کا مظہر۔ اچھا عام طبیب کسی بھی ملک کا کوئی رہنے والا ہو، کسی بھی عقیدے کا رکھنے والا ہو، طبیب ہے، میں گیا کسی طبیب کے پاس اور وہ مثلاً عربستان سے تشریف لائے تھے یا کسی اور ملک سے تشریف لائے تھے، کسی خاص نظریے کے حامل تھے، لیکن جب انہوں نے میرا علاج کیا تو میں نے کہا واقعاً سچ کہا ہے حکماء نے، سچ کہا ہے فلاسفہ نے، عرفاء نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ طبیب کا وجود
اس میں مبارک محیی کا مظہر ہوتا ہے. آپ نے میرے بدن کو حیات بخش دی، باتیں چھڑ گئی، مسکرانے لگے، خوش ہو گئے. اس میں مبارک محیی کے مظہر ہیں. جب ہم نے طبیب امت، طبیب علی الاطلاق، طبیب نفوس و قلوب محمد و مرتضیٰ کی بات کی، مصطفیٰ و مرتضیٰ کی، اس کائنات میں سب سے بڑا مظہر اس میں مبارک محیی یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ. صلوات پڑھیں جیسے اب ظاہر ہے آپ حضرات عادی ہیں فضائل کو ایک خاص انداز میں سننے کے، وہ انداز بھی ضروری ہے. جنگوں کا بیان مثلا، اور جب تک جنگوں کا بیان نہ ہو اس وقت تک سمجھتے ہیں فضائل پڑھے ہی نہیں گئے. حالانکہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ارے علی مرتضیٰ کا مرحب و عنتر و عمرو بن عبد ود وغیرہ وغیرہ کو قتل کرنا کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ان کی فضیلت نہیں، مجبوری تھی. آپ فضیلتوں کا ادراک کس منزل سے کرتے ہیں؟ ان کے فضائل کو کہاں پر آپ ادراک کروا رہے ہیں؟ ارے مرحب و عنتر کو قتل کرنا مجبوری کی فضیلت نہیں. علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا معجزہ قلعہ خیبر کا بگاڑنا نہیں ہے، قلعہ انسانیت کا تعمیر کرنا ہے. وہ اپنے طور پر ایک حد تک فضیلت ہے، وہ بھی فضیلت ہے. در خیبر کا اکھاڑنا فضیلت ہے، لیکن اصل فضیلت در خیبر کا اکھاڑنا نہیں ہے. مجبوراً در خیبر اکھاڑنے تشریف لے گئے. اگر غیروں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو نہ جاتے. صلوات پڑھیں محمد اور صلوات پڑھیں. بھائی اگر غیروں نے یہ کام کر دیا ہوتا تو تشریف نہ لے جاتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مجبوراً گئے. ان مقامات کو درک کریں جہاں پیغمبر نے دوسروں کو جانے سے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ کہے تو مجبوراً گئے. اور جہاں بات انہی تک محدود تھی وہاں غیروں کو بھیجا بھی تو پلٹا لیا. اگر کوئی غیر آگے بڑھ بھی گیا تو وہی نازل ہوئی یا آپ خود پہنچائیں عنایتوں کو یا آپ کے اہل میں سے کوئی پہنچائے. معلوم ہوا پیغام الہی کا پہنچانا سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ اس کے لیے خلق کیے گئے تھے. ہاں سورہ برات کا پہنچانا فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں
باب خیبر کا فتح کرنا چھوٹی سی فضیلت ہے، یہ کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، فضیلت چھوٹی سی فضیلت ہے یہ میرے مولا کی، یہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا اور سرور ائمہ کی بہت ہی معمولی سی فضیلت ہے، اور آپ اسی کو سب سے بڑی فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس میں مبارک محیی کے حوالے سے ائمہ آئے کس لیے تھے اس دنیا میں، پیغمبر کس لیے آئے، حیات کا پیغام دینے آئے تھے یا موت کا؟ حیات کا پیغام دینے آئے تھے، زندگی کا پیغام دینے آئے تھے، مجسم اس میں مبارک محیی کا مظہر تھے، تو قتل کرنا ان کی مجبوری تھی۔ مثلا جنگ خندق، دیکھیے جنگ خندق میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں کہہ دیتے ہیں عامر بن عبد ود جیسے پہلوان کو قتل کر دیا۔ میں پھر کہوں گا قتل کرنا یہ معمولی سی بات تھی۔ معجزات پر نظر رکھیں کہ میدان خندق میں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت منحصر نہیں ہے قتل عمرو بن عبد ود میں، بلکہ خندق کھودی ہوئی تھی، وہ سب تفصیلات تو آپ کے ذہن میں ہوں گی، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ خندق سے اس پار جب وہ شقی آ ہی گیا تو اعلان جنگ تو ہو ہی گیا، اس نے حملہ کر دیا، لیکن یہ جو مغیی ہیں یہ کفر کی بنا پر موت تقسیم کر رہا ہے، یہ مظہر کے ساتھ الہی ہونے کی بنا پر حیات بخشنے والے ہیں، وہ آ گیا مسلمانوں کے لیے پیغام موت لے کر، اور موت کے خوف سے سر بھی جھک گئے، حملہ بھی کر دیا، صرف آیا نہیں، خیمے میں نیزہ چبھو دیا، تو حملہ تو ہو گیا۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نکلتے ہی قتل فرما دیتے۔ توجہ فرمائیے، لیکن نکلتے ہی قتل نہیں فرمایا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے عمرو بن عبد ود کا قتل کر دینا بہت بڑا معجزہ تھا، یہ معجزہ نہیں تھا، بہت بڑا، اس میں مبارک محیی کا یہ مظہر کامل خیمے سے برآمد ہوا، میدان میں آیا، کہاں میں تین پیغام دے رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لیا، یعنی حیات دے رہے، ایمان لیا، اس دنیا کی بھی زندگی لے لے، اس دنیا کی بھی زندگی لے۔ کاردار میں اس میدان جنگ میں اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جس کا سب قصیدہ پڑھتے ہیں، جانے کے بعد پوری شجاعت سے پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہنا کہ ایمان لیا، اس کے معنی یہ ہے، یہ کہنا معجزہ ہے۔ سوچتا رہے قیامت تک رہے انسانی، علی نے دو جہاں کی زندگی پیش کی ہے۔ قتل کرنا ہدف ہوتا، قتل کرنا مقصد ہوتا، قتل کرنا بہت بڑی فضیلت ہوتی، قتل کرنے ہی پہ ناز کرنا مقصود ہوتا، تو پھر یہ مہلت سخن کس لیے؟ قتل کرنا مقصود نہیں تھا، حیات عطا کرنا مقصود تھا، اور صرف حیات نہیں،
پیغمبر اور نبی اور امام ادھر کے آنے والے صرف زندگی نہیں دیتے، بگڑتی ہوئی زندگی نہیں دیتے، آلام و مصائب میں مبتلا زندگی نہیں بخشتے، زندگی کے ساتھ فردوس زندگی دیتے ہیں، زندگی کے ساتھ حیات کے ساتھ فردوس بھی ملتی ہے۔ اگر ایمان لے آتا دنیا میں جیتا رہتا، علی کی تلوار کی دست سے بچ جاتا، قیامت میں علی کے دست مبارک پر ایمان لانے والا فردوس نشین ہوتا، دونوں جہاں کی زندگی میں تھی۔ اچھا، اس نے دونوں جہاں کی زندگی نہیں قبول کی تو یہ فرزند ابو طالب تھا جس نے کہا اچھا پھر واپس چلا جا، یعنی دونوں جہاں کی زندگی نہیں چاہتا تو اس دنیا کی زندگی تو لے لے۔ دونوں جہان کی زندگی نہیں چاہتا، اس جہان کی زندگی لے لے، اس لیے کہ میں زندگی بانٹنے آیا ہوں، موت بانٹنے نہیں آیا، میں زندگی لینے آیا ہوں۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بھی دو لطف، حدیث پیغمبر الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ دونوں جہاں کی زندگی اور جنت نہیں چاہتا تو اسی دنیا کی زندگی اور اس جنت کو لے لے۔ علی زندگی دے رہے ہیں، علی جنت دے رہے ہیں، جو جس جنت کا مستحق ہو، کوئی ابدی جنت کا مستحق ہے تو وہ علی سے لے لے، کوئی عارضی جنت چاہتا ہے تو وہ علی سے لے لے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہو گئی، اب دونوں باتیں ٹھکرا دی، یعنی آنے والا موت طلب کر رہا ہے، علی حیات دے رہے ہیں، وہ موت طلب کر رہا ہے۔ اب تو حجت تمام ہو چکی تھی، مگر نہیں، ابھی تک حیات کی بات تھی۔ اب پھر ایک حیات کی منزل میدان جنگ میں اس منجھے ہوئے سورما کو آداب جنگ سکھا رہے ہیں۔ میں پیدل ہوں، تو بھی پیدل ہو جا، تاریخ لکھ لے، علی نے معلم کا کام بھی میدان جنگ میں کیا۔ میں نے گزشتہ کسی تقریر میں غلط تو نہیں کہا تھا، کائنات کا معلم اعظم ہے علی، کلاس روم میں بیٹھ کر اسٹریٹجیکل اسٹڈیز سکھانا اور ہے، اور میدان جنگ کو مدرسے میں تبدیل کر دینا یہ علی کا کام۔ موت چاہتا ہے تو بھی اس میں مبارک محیی کا مظہر عتم ہے، تو علم بھی دے گا۔ پیدل، میں پیدل ہوں، تو بھی پیدل ہو جا۔ اس کے بعد جب غلبہ پا لیا تو اس میں مبارک محیی کی تجلی کہاں تھا؟ ارے یہ شخص جو مسلسل موت طلب کر رہا ہے، علی اس کے سینے پر بیٹھ کر پھر اتر آئے، چاہے سانس لے سکے لے لے۔ اب تو سمجھ میں آیا، قتل کرنا ان کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
دیکھو کہاں پر جا کر آپ درد کر رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے فضائل ذہن بشری آسانی سے درد نہیں کر سکتا. مصطفیٰ بھی مظہر اتم، مرتضیٰ بھی مظہر کامل، اور ان کی نسل سے ہونے والے سب کے سب مکمل مظاہر الہیت. یہ میدان جنگ میں حیات بات رہے ہیں، اور حسین خور کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑ چکے حسین، مکے میں چند روز قیام فرمائے، مکے میں بھی رہنے نہ دیا گیا. مکے سے کربلا کی راہ میری سمجھ میں نہیں آتا دنیا والوں کے لیے یہ 10 دن بہت بھاری ہوتے ہیں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عمریں ناکافی ہیں جو ایک ایک منزل کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر. مدینہ چھوڑنے کا منظر کوئی مکمل تھوڑی میں بیان کر سکا. مکے میں کیا گزری وقت ہے یا بیان کی طاقت یا سننے کا حوصلہ ہے؟ دامن وقت میں گزرے. مکہ چھوڑا، چھوڑتے وقت مدینے سے نکلتے وقت بہت سے اصحاب آئے، آقا نہ جائیں. مکے سے خروج کرتے وقت، ہجرت فرماتے وقت بھی بہت سے آئے، آقا نہ جائیں. کوئی کہتا تھا اگر اچھا جانا ہی ہے تو آپ تنہا تو سمجھو، اور مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں. مگر حسین مظلوم اعلان فرما رہے تھے کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا کہ یہ مخدرات عصمت اسیر ہوں. کیا حوصلہ اور کیا ہمت تھی اس گھرانے کی، مردوں کی ہمت ہے. ارے جب حسین یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عورتیں سن نہیں رہی تھی. جس طرح حسین عزم شہادت لے کے چل رہے تھے، زینب بھی عزم اسیری لے کے چل رہی تھی. اور کوفے کی طرف سے آنے والے کچھ نظر آئے. آقا نے اپنے ساتھ کے جوانوں سے کہا دیکھو کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا، ذرا مسلم کی خیریت کر رہا. بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا. آگے بڑھے جوان، کوفے سے آ رہے ہوں؟ کہاں کوفے سے آ رہے؟ کل یہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے، امام آپ کو یاد کر رہے ہیں. آنے والے آئے، کہا کوفے سے کب نکلے تھے؟ آنے والوں نے کہا ہم اس وقت نکلے جب مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر حسین نے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی. اب موقع نہیں ہے کہ یہ گزارش کروں کتنے مقامات پر انا للہ و انا الیہ راجعون ارشاد فرمایا ہے، اور ہر مرتبہ ایک فقرہ بدل دیا اس کے بعد. یہ کسی وقت اس طرح بیان کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ میں فضائل بیان کروں گا، اور آپ سے یہ التجا ہوگی کہ اپنے آنسوؤں کو مقام مسائل کے لیے ضبط کر کے رکھیے گا. انا للہ کیا فرمایا. اس کے بعد اب وقت نہیں ملے گا کہ یہ واقعات بعد کی تاریخوں میں بیان کروں. تشریف لائے
اس ہماری کے پاس جس میں مسلم کی بچی تھی. یہ کربلا پہنچنے سے پہلے گزر گئی. بچی کو بلایا, دانوں پہ بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی. آقا خیر تو ہے, کیا میں یقین ہو گئی. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا بارنے والے ہماری طبیعتیں اشک اعضاء سے زرخیز ہوتی رہیں, تخم ایمان پروان چڑھتا رہے. مالک ہماری قوم کو تہذیب آل محمد میں ڈھال دے. پروردگار وارث حسین کو اس لیے ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے حملے کا دشمنان دین سے جنگ کرنے کی سعادت عطا فرما.